بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر زیادہ تر دیکھنے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھنے سے سر میں درد نہیں ہوتا۔ چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو کچا دودھ لگا دیں، دانے نکلنا رک جائیں گے۔ چہرے کی رنگت جگر کی بیماری کی وجہ سے پیلی پڑتی ہے۔ پان کے پتے سوجن والی جگہ پر رگڑنے سے سوجن ختم ہو جائے گی۔ دوپہر کے وقت سونے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور دماغ تیز کام کرتا ہے۔ نہار منہ گلاب کا پھول سونگھنے سے انسان ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط رہتا ہے اور دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے۔ صاف اور نرم روئی لے کر دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کو آرام دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور اس وقت آپ کی رانوں یا پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت دے دی گئی اور آپ اسی حالت میں رہے۔ انہوں نے بات چیت کی، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی اور آپ اسی حالت میں رہے۔ انہوں نے بات چیت کی، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے درست کیے۔ ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، ابو بکر آئے تو آپ نے ان کی خاطر کوئی حرکت نہ کی اور نہ ان کی کوئی پرواہ کی۔ پھر عمر تشریف لائے تو آپ نے ان کی خاطر کوئی حرکت کی نہ ان کی کوئی پرواہ کی۔ پھر عثمان تشریف لائے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کیے۔ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ نے فرمایا، عثمان حیادار شخص ہے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے انہیں اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دے دی تو ہو سکتا ہے کہ شرم کے مارے وہ اپنے کسی کام کے بارے میں اپنی بات مجھے نہ پہنچا سکیں۔ ناظرین سونف ملی روٹی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ واشنگ مشین میں کپڑے دھوتے وقت سرف کے ساتھ اگر تھوڑا سا لیموں کا رس بھی شامل کر دیا جائے تو کپڑوں میں چمک آ جاتی ہے۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لونگ کھا لیا جائے تو 1 مہینے میں وزن میں کمی آئے گی، وہ بھی بنا کسی جسمانی کمزوری کے۔ دودھ میں کچا کیلا ڈال کر کھا لینے سے کبھی جسم میں کمزوری نہیں ہوگی۔ مچھلی کو بھون کر کھایا جائے تو چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ ناظرین سر پر پیاز کا رس لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ 3 سے زیادہ کیلے ایک ساتھ کھانے سے دل کی نالی بند ہو سکتی ہے۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کیلے اور کھجور کو مکھن میں ملا کر کھانا مفید ہے۔ رات کے کھانے کے بعد
بنا چہل قدمی کے سونا موٹاپے کے ساتھ ساتھ دل کی کئی بیماریوں کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق جو لوگ ہفتے میں 3 سے 4 بار نوڈلز کھاتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک، شوگر اور دل کے فیل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ اپنی جوانی اور کم عمری میں باقاعدگی سے دودھ پیتے ہیں انہیں بڑی عمر میں جا کے جلدی ہڈیوں جوڑوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا بھی دیر سے آتا ہے۔ ناظرین، گردن کو تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ کھانے کے فوری بعد چائے یا کافی کا استعمال شدید نقصان دہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ہم نے شور اور بچوں کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک حبشی خاتون رقص کر رہی تھی اور بچے اس کے ارد گرد تماشا دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آؤ اور دیکھو۔ میں آئی تو میں نے اپنے جبڑے چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھ دیے اور میں آپ کے کندھے اور سر کے درمیان سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا تم سیر نہیں ہوئی؟ کیا تم سیر نہیں ہوئی؟ میں کہنے لگی، نہیں، تاکہ میں آپ کے ہاں اپنی قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکوں۔ اچانک عمر تشریف لے آئے تو سارے لوگ اس حبشیہ کے پاس سے تتر بتر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے شیاطین، جن و انس کو دیکھا کہ وہ عمر کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں۔ گھر میں موجود کسی بھی تیل میں کوئی بھی خوشبو یا عطر ملا کر جسم پر لگائیں، زہریلی کیڑے قریب نہیں آ سکیں گے۔ روزانہ چیری کھانے سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، بال گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پی لو، جسم کے ہر حصے میں طاقت ابھر آئے گی۔ شہوت کی کمی ہو تو چلگوزے اور بادام کا حلوہ بنا کر کھاؤ۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ سبز ٹماٹر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ بکری کے دودھ میں تلوں کو ڈال کر پینے سے چہرے کے تل کے نشانات مدھم پڑ جاتے ہیں۔ زیادہ کھیروں کا استعمال کرنے سے کبھی چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے سے پہلے 1 دانہ بادام کھاؤ، دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کریلے کے رس میں حسب ذائقہ شہد ملا کر صبح نہار منہ پی لیں، شوگر سے نجات مل جائے گی۔ تخم ملنگا خواتین کے نسوانی حسن میں جادوئی طور پر اضافہ کرتا ہے۔ جو کی روٹی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح کے وقت چہل قدمی نہ کرنے کی وجہ سے یادداشت کا کمزور ہونا، ہر وقت تھکاوٹ اور سستی رہنا، جسمانی طور پر نیند کم آنا یا نیند کا ناقص ہونا، اکثر قبض کا سامنا رہنا، ہر وقت کھانے کی خواہش پیدا ہونا،
میٹابول کی رفتار سست ہونا، بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہونا، مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے گرمی نہیں لگتی، پانی میں نمک شامل کر کے فرش دھویا جائے تو کیڑوں اور مکھیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔